فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھنے سے صحت یابی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی قریب نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شفا پانے کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال بڑھنے پر فساد میں جا پڑتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی سی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ ریشم کے بستروں پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ ناظرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی روش اپنانی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے ثباتی کو خوب واضح کیا۔ آئے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے ہی کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس لائق شمار نہ ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سماعت، اور یہ تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جنہیں ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، جو کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی یعنی فضول کام چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ناظرین وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے
کہ ان نیک اعمال کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرو جو وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دیتا ہوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی خوب قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا اجر جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا بغیر کسی کمی کے ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقوں کا علاج مشتمل ہے۔ انسان بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے مینگو کوکس یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی اثر نہیں کرتی، سب کے دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تبدیلی دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو ناظرین، یہ سونے پر سہاگا والی بات ہے۔
دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور بیماری بھی ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلا کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا ناظرین یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت انسان پر متوجہ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کئی طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی صرف ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کے لیے وہ بارہا علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ عمل آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود 1 مرتبہ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بھی 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اس پورے وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ کے ایک پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ دلوں میں یہ وسوسہ رکھیں گے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، تو بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ آپ دل میں یہ یقین رکھ کر وظیفہ کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کو شفا بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی جلدی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ محترم ناظرین، جو بھی سب سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، وظیفہ اور عمل آپ کو بتایا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص فضل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے، اس کے جسم کو ہر قسم کے تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض
اولاد میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ چکے ہیں ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرمانبردار ہو جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور انشاءاللہ دل کو وہ روحانی سکون حاصل ہوگا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔